الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله الغر الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق اللہ العلی العظیم. میں نجف اشرف شیعان حیدر کرار کا دینی دارالخلافہ اس پاک سرزمین سے اپنے بھائی بیٹوں بیٹیوں سے مخاطب ہوں. میں نے یہ جو 3 آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، خداوند عالم ان آیات میں ان مومنین کی صفات بیان فرما رہا ہے کہ جن صفات کو حاصل کرنے سے انسان بلند درجہ ایمان پر فائز ہو سکتا ہے. واضح رہے اور واضح ہے کہ انسان اگر چاہے مسلمان اور مومن بنے تو خداوند عالم نے مومنین سے کہا لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم شرک سے پاک ہو جاؤ، اور حکم کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہو تاکہ کفر سے تمہارا دل پاک ہو جائے، اور علی ولی اللہ کہو تاکہ نفاق سے تمہارا دل پاک ہو جائے. جب انسان شرک کی مصیبت، کفر کی نجاست اور نفاق کی پلیدگی سے پاک ہو جائے تو اب وہ مومن بن جاتا ہے. غدیر خم کا اعلان ہمیں یہ آخری پیغام تھا رسول کا کہ جس کے واسطے سے ہمیں بتایا گیا کہ ہم رسول اسلام کے اعلان نبوت سے ہم شرک اور کفر سے پاک ہو گئے تھے، اور خدا کی رحمت نے گوارا نہ کیا کہ ہم نفاق سے بھی پاک نہ ہوں. غدیر خم پر مولا کے ہاتھ کو بلند کر کے جناب رسول اسلام نے فرمایا کہ میرا خلیفہ ہے اور اس کے پر ایمان لاؤ تاکہ تمہارے دل نفاق سے بھی پاک ہو جائے. اب مومن بن گئے ہو، اب مومن بن گئے ہو تو ان آیتوں کی طرف توجہ کریں جن کی میں نے تلاوت کی ہے. خدا فرماتا ہے انما المؤمنون، اچھے صرف اولا درجے کے اچھے درجے کے مومن وہی ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب
خدا کو ذکر یاد کرتے ہیں تو ان کا دل خوف خدا سے لرزنے لگتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں یا ان کے سامنے تلاوت کی جائے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی اور قوت اور روشنی پیدا ہوتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور صرف ان کو خدا پر بھروسہ ہے۔ خدا کے علاوہ جو دنیاوی طاقتیں ہیں ان کو بھروسہ نہیں ہے۔ خدا پہ بھروسہ ہے، خدا کے رحمت، خدا کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ اپنی دنیا کو بسر کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْ، خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور ان کے اور تیسری خصلت یہ ہے، چوتھی خصلت، پہلے یہ ہے کہ وہ مومن ہے، اس کے بعد جب خدا کو یاد کرتے ہیں تو دل خوف خدا سے لرزتا ہے۔ دو، وہ جب قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور خدا پر، صرف خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، صرف خدا سے ڈرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور صفت بیان ہوتی ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو اقامت، نماز کو برپا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے انسان صرف وہ نمازی بنتا ہے، لیکن دوسروں کو جو بے نمازی ہیں ان کو امر بالمعروف کر کے نماز کی طرف توجہ دلاتا ہے تو وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ وَإِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو خدا نے، یہ اور صفت ہے، جو خدا نے ان کو دیا ہے رزق، اس کو خدا کی راہ میں صرف کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ صفتیں اگر جمع ہو جائے تو وہی صحیح معنی میں مومن ہے۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں خدا کے پاس جنت میں۔ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، اور گناہ کی معافی، اور جنت میں وہ رزق ہوگا جو بغیر کسی منفی اثر کے، دنیا میں جو بھی آپ رزق کھاتے ہو، اگر زیادہ ہو جائے تو اس میں گڑبڑ کرتا ہے، کم ہو گڑبڑ کرتا ہے۔ تمام قسمیں جو رزق کی دنیا میں ہے، ہر رزق کے اوپر ایک منفی پہلو ہے، اگر اس سے ہم ہاتھ سے باہر بڑھ گئے تو وہ رزق نہیں رہے گا بلکہ مصیبت بن جائے گی۔ جنت میں جو رزق ہے اس میں یہ منفی پہلو نہیں ہوگا۔ یہ معنی ہے رزق کریم تھا، جتنی بھی کھاؤ، جتنا بھی پیو، جتنا بھی پہنو، کیونکہ وہ رزق کریم ہے۔ دنیا میں جو رزق ہے یہ رزق کریم نہیں ہے۔ یہ ہے مومن کی صفتیں۔ جب مومن میں یہ صفتیں جمع ہو جائے تو وہ صحیح مومن کہلانے کا حقدار ہے۔ میں اس مناسبت سے مومنین کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ مومنین کا فریضہ ہے
کہ دوسروں کے سامنے جو مومن نہیں ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوں یا نہ کہلاتے ہوں، ان کے سامنے رسول اسلام کے اخلاق سے پیش آئے اور اپنے اخلاق کے ساتھ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ دین جس کا ایک رکن عظیم ولایت اہل البیت اور جس کا اعلان غدیر خم میں ہوا، اس ایمان کا صحیح چہرہ اپنے اخلاق، اپنے کریکٹر کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرے، ورنہ صرف دل میں ایمان رکھنا، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش نہ آنا، یہ مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ مومنین کرام کا فریضہ ہے کہ آپس میں اختلاف رائے کو، جو بعض لوگوں کے درمیان ہے، کسی موضوع پہ اختلاف رائے ہو، اس کو ٹولے بازی، اختلاف اور دشمنی کا ذریعہ نہ بننے دیں۔ اگر کوئی علمی موضوع پہ اختلاف رائے ہے تو علمی میدان میں اس کو ٹھنڈے دل کے ساتھ اس کو حل کیا جائے۔ نہیں ہو سکا حل تو ہم مومنین کی خدمت کے لیے نجف میں بیٹھے ہیں، ہم سے مراجعہ کرو، ہم اہل بیت علیہم السلام سے حاصل شدہ نصیحتوں اور ہدایات کی روشنی میں مومنین کے اختلافات کو ہم دور کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور ایک اور نصیحت وہ یہ، میں اپنے تمام بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ مومنین جو نادار ہیں، مریض ہیں، تنگ دست ہیں، ان کی مدد کرو، خصوصاً وہ بچے بچیاں جو یتیم ہو چکی ہیں، ان کو ذلیل نہ ہونے دیں۔ کتنی بری بات ہے، میرا اور آپ کا بچہ غدیر کے دن کسی اور عید کو نئے جوتے، نئے کپڑے پہن کے باہر نکلے، اور شیعوں کے یتیم بچے بچیاں ان کے پہننے کو جوتا نہ ہو، ان کے کھانے کے لیے ان کے پہننے کے کپڑے نہ ہو۔ معصوم نبی اکرم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو یتیم کی مدد کرتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، یعنی اس کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہے، اس کی بلڈنگ اور قصر قیامت کے دن رسول کے قصر کے ساتھ یوں ملے ہوئے ہوں گے۔ لہذا ہم سب کا فریضہ ہے کہ یتیموں کی پرورش کریں، ہم سب کا فریضہ ہے بیواؤں کی مدد کریں، ان کو ذلیل نہ ہونے دیں، یتیموں کو ذلیل نہ ہونے دیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ان آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے، ان آیات میں جو صفتیں مومنین کی بیان کی گئی ہیں، ان صفتوں کو ہم اپنانا چاہتے ہیں تو میری ان نصیحتوں پہ عمل کرو۔ میں تمام مسلمانوں کو، تمام مومنین کو عید غدیر کی مبارک دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں خداوند عالم مجھے اور آپ سب کو ہر سال یہ عید دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عید سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس غدیر کو نہ بھولیے۔ غدیر کے دن مولا امیر المومنین کی زیارت ہے، اس زیارت کو جو نجف میں آ سکتا ہے وہ آئے، جو نہیں آ سکتا جس جگہ بھی دنیا میں ہے مولا کے قبر کی طرف متوجہ ہو کر یہ غدیر کی زیارت پڑھے، تاکہ ہم اس زیارت کے غدیر کے بعد امام زمانہ کے ساتھ ہم عہد و پیمان کریں کہ مولا ہم آپ کے منتظر ہیں۔ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو ہم دنیا کو غدیر کا معنی سکھائیں گے، غدیر کیا ہے۔ خداوند عالم سب مومنین کی حاجات پورا کرے اور مجھے دین و مبین کی مزید خدمت کی توفیق ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔